ویلکم بیک. ہم پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ایکسکلوسیو فوٹیجز. پہلی دفعہ دکھا رہے ہیں پاکستان میں کسی بھی چینل یا پروگرام کے اوپر کہ وہ ٹارچر سیل جہاں پہ عافیہ صدیقی کو رکھا گیا, جہاں پہ ان کو شوٹ کیا گیا مبینہ طور پہ امریکی سولجرز نے. وہ فوٹیج آپ دیکھیں اور اس کے بعد یہ پروگرام جاری ہے. اس ایکسکلوسیو ویڈیو فوٹیج میں ہماری گیسٹ جو فرنٹ لائن میں تشریف لائے, یوان ریڈلی, وہ اس جگہ پر لے کے گئی, وہ ڈرامائی جگہ جہاں پر امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ عافیہ صدیقی نے امریکن سولجرز کے اوپر رائفل اٹھا کر فائرنگ کی, جبکہ عافیہ صدیقی کا یہ ورژن ہے کہ اس جگہ پر ان کے اوپر امریکی سولجرز نے فائرنگ کی. جب لوکل لوگوں سے پوچھا کیا عافیہ اس پردے کے پیچھے تھیں تو لوگوں نے کہا ہاں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ گولیوں کے نشان ہے جو مبینہ طور پر امریکہ نے عافیہ صدیقی پر چلائے. وہاں کے گورنر سے تفصیلات جاننا چاہیں تو انہوں نے مجھے یہ بتایا جب وہ اس کمرے کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک امریکن نے بندوق کو زمین پر رکھ دیا ہے اور وہ بیٹھ گیا ہے. ہم افغانی بھی وہیں پر بیٹھ گئے. اس امریکن نے گن زمین پر رکھ دی. عافیہ نے بندوق کو اٹھایا اور بندوق کو اٹھا کر عافیہ نے فائر کیے. وہاں پر ایک اور ISAF کا سپاہی موجود تھا جس نے پھر رد عمل کے طور پر عافیہ پر فائر کیے. لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جب عافیہ صدیقی نے بلٹس فائر کیے اس دیوار پر تو وہ اس دیوار پہ جو بلٹ کے نشان میں سے کون سے نشان عافیہ صدیقی کے ہیں جو انہوں نے فائر کیے. پھر لوکل آدمی نے یہ بھی بتایا کہ وہ خود اس دروازے پر کھڑا ہوا تھا جب گن کے 2 راؤنڈ فائر کیے گئے اور جو ان دیواروں پر لگے جو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اگرچہ عافیہ نے گن پر ہاتھ رکھا ہوا تھا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عافیہ نے فائرنگ کی. ریڈلی نے اس سے پوچھا تو کیا یہ تمام بلٹس کے نشان امریکی فوجیوں کی گن سے ہیں؟ جواب ملا ہاں. گورنر سے دوبارہ پوچھا گیا کہ جب عافیہ کو آپ نے خود دیکھا تھا تو اس کی حالت کیسی تھی جب وہ مبینہ طور پر اس نے فائرنگ کی امریکیوں کے اوپر؟ کیا وہ نشے میں تھی؟ کیا اسے ڈرگ دیا گیا تھا؟ کیا تھا؟ گورنر نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں تھا, وہ بالکل ٹھیک تھی, میں نے اس کو دیکھا, وہ نارمل نہیں لگ رہی تھی. دوبارہ گورنر سے پوچھا گیا کہ یہ کتاب کی تصویر ایسی لگ رہی تھی؟ گورنر نے کہا ہاں. تو دوبارہ ان سے پوچھا کہ کیا یہاں تو وہ اس تصویر نارمل نہیں لگ رہی؟ تو گورنر نے پھر کہا مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کا وزن کم ہو گیا ہو عافیہ کا, ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہفتے سے نہیں سوئی تھی اس لیے, لیکن مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں. گورنر دوبارہ پوچھا گیا یہاں وہ نارمل نہیں لگ رہی. گورنر کا جواب وہی تھا پتا نہیں. گورنر سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک جرم جو عافیہ صدیقہ نے کیا مبینہ طور پر وہ ہوا افغانستان میں, لیکن اس کا ٹرائل نیو یارک میں ہو رہا ہے, ایسا کیوں؟ یہ تو آپ کی شہری ہے. گورنر نے کہا کہ کرائم ہوتا ہے, انصاف ہوتا ہے. دوبارہ ان سے پوچھا گیا لیکن کرائم تو افغانستان میں ہوا ہے اور عافیہ پاکستانی نیشنل ہے, تو پھر ٹرائل امریکہ میں کیوں ہو رہا ہے؟ گورنر نے کہا مجھے نہیں پتا, میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا, لوگوں کو عدالت میں جانا پڑے گا, جانا چاہیے. کیا ٹریٹمنٹ تھی امریکہ کے کورٹ اور وہاں کے لوگوں کی عافیہ صدیقی کے ساتھ؟ ٹریٹمنٹ یہ تھی کورٹ میں, بھائی بھی کورٹ میں گئے تھے کہ عدالت میں شاید بہت ریکویسٹ کی کہ عدالت اس مقدمے سے پہلے کہ ایٹ لیسٹ لیٹ دا فیملی ٹاک ٹو ہر, لیٹ دا لائرز ٹاک ٹو ہر. کچھ وہ بالکل کوئی اجازت نہیں, بھائی کو ملنے کی اجازت نہیں دی انہوں نے جب سے وہ MDC میں آئی. اور اس کے بعد جب کورٹ میں آئے بھائی تو لوگوں نے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہا, ایک مارشل ادھر کھڑا ایک مارشل ادھر کھڑا, مرد دونوں, اور وہ اس نے مڑنا چاہا تو اس کا فوراً منہ سیدھا کر کے بہت بری طرح مین ہینڈل کر کے اس کو ہٹایا. پوری ٹرائل انہوں نے اٹینڈ کی. جس دن سے عافیہ آئی ہے اس دن سے جب وہ پہلے دن عافیہ جب زنجیروں میں اور اس میں انہوں نے دیکھا اس کو گولیاں لگی ہوئی, پس نکل رہا اور مارشلز اور وہ, تو بھائی کے الفاظ جو مجھ سے تھے فون پہ وہ یہ تھے کہ فوزیہ آج میں نے ظالم اور مظلوم کو, انتہائی ظلم اور انتہائی مظلوم کو ایک چھت کے نیچے دیکھا ہے. لیکن یہ سب اپنی جگہ ہیں ٹارچرز. میں ایز این اولڈر سسٹر اینڈ نوئنگ عافیہ دی عافیہ دیٹ شی واز اینڈ شی از, اس کی زندگی, اس کی جان, اس کا سب کچھ وہ بچے تھے.
اور اس سے وہ بچے چھین لینا، میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا، شی ڈائڈ دا ڈے اس سے بچے چھین لیے. یہ باقی سب کچھ جو کریں نا ایک زندہ لاش پہ کر رہے ہیں. آئی تھنک دا سیکنڈ ٹائم شی ڈائڈ واز جب انہوں نے اس کو اسٹرپ کیا، اس کے کپڑے وہ کیے ہیں. بٹ جس دن وہ ننھے بچے اس سے چھینے ہیں نا، وہ میں سمجھتی ہوں دنیا میں اس سے بڑا ہیومن کو ارجن نہیں ہو سکتا. بچوں کو چھینے اور پھر بچوں کو پہ تشدد کریں اس کے سامنے. کس اس پہ بالکل، یہ تو کورٹ میں بتایا گیا ہے نا. اور یہ میں سمجھتی ہوں اس سے بڑھ کے مطلب میں نہیں سمجھ سکتی کہ کوئی درندگی پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. میرے خیال سے چنگیز خان نے بھی ایسا نہیں کیا ہوگا. یہ بتائیے کہ حکومت نے کہاں لاپرواہی کی جو نہ کرتے تو شاید کیس اگر حکومت چاہتی تو وہ جاتی نہیں وہاں، 2 دن میں یہاں آتی. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ حکومت اپنے انویسٹمنٹ کے ساتھ یہ کرواتی. اگر حکومت چاہتی تو وہ وہاں جانے نہیں پاتی. آپ کے چلیے وہ کہتے ہیں اگر کہ ہم نے افغانستان سے پکڑا، افغانستان میں آپ کا قونصلیٹ